کل سے چہمگوئیاں چل رہی تھیں کہ پتہ نہیں سپریم کورٹ کے ایڈوائزری اوپینین آنے کے بعد، سپریم کورٹ کی رائے آنے کے بعد پتہ نہیں پنجاب میں کیا ہو گیا ہے اور حکومت کا خدا نخواستہ خاتمہ ہو گیا ہے اور بحرانی کیفیت ہے اور تحریک انصاف والے خوشیاں مناتے دیکھے گئے، تو میں نے کہوں گا کہ تھوڑا تحمل سے کام لیں۔ وقت سے پہلے خوشی نہیں منایا کرتے۔ آپ نے اس صوبے کی 12 کروڑ عوام کی خوشیاں چھینی ہیں اور خود بہت خوشیاں منائی ہیں، اب تھوڑا انتظار کریں۔ کل کیا سرائیاں کی گئیں کہ جس طرح پنجاب حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ شاید نہیں رہے اور تحریک انصاف کی طرف سے بیانات آئے، تو میں بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک کیس اس وقت 26 ایم پی ایز کا الیکشن کمیشن کے سامنے جو زیر سماعت تھا، اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اب میں اس کو آپ کو ذرا قانونی زبان میں تھوڑی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ الیکشن کمیشن کے سامنے تحریک انصاف کا کیس یہ تھا کہ ان 26 اراکین نے پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دیا ہے، جس کے نتیجے میں 63A ان پر لگتی ہے۔ انصاف کے وکیل نے یہ کہا کہ 1 اپریل کو 7 کلب روڈ پہ ایک میٹنگ ہوئی، جس میٹنگ میں یہ ہدایت جاری کی گئی کہ تحریک انصاف کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار پرویز الہی ہیں اور ان کو ووٹ ڈالا جائے۔ تو ہمارے وکیل نے کہا کہ جی اگر یہ میٹنگ ہوئی ہے تو یہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایفیڈیوٹ جمع کرائیں، یہ زبانی بات نہیں چلے گی، یہ ایک قانونی فورم ہے، آپ کو ہر حال میں ایک ایفیڈیوٹ جو کہ ایک حلف نامہ ہوتا ہے، حلف نامہ جمع کرانا پڑے گا۔ الیکشن کمیشن سے تحریک انصاف کے وکلا نے مہلت مانگی اور کہا کہ یہ حلف نامہ ہم 2 بجے جمع کرائیں گے۔ 2 بھی بج گئے، حلف نامہ نہ آیا۔ 2:30 بج گئے، حلف نامہ نہ آیا۔ سماعت کو ملتوی کرنا پڑا کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ اگر میں نے اس حلف نامے پہ دستخط کر دیے کہ 1 اپریل کو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی اور پرویز الہی کو ووٹ ڈالنے کا کہا گیا، تو پھر میرے اوپر آرٹیکل 62 لگے گا کہ میں نے حلف کے تحت جھوٹ بولا ہے۔ تو وہ حلف نامے کا آج تک انتظار کیا گیا مگر وہ حلف نامہ نہ آیا، اور میں نے باقاعدہ درخواست دے کر 7 کلب روڈ کے گیٹ کا ریکارڈ منگوایا کہ 7 کلب روڈ میں کون اندر گیا اور کون باہر آیا۔ آپ کو سن کے یہ حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے جو کاغذ لگائے تھے اس میں لکھا تھا کہ جب وزارت اعلیٰ کے لیے پرویز الہی صاحب کے نام کا اعلان کیا گیا تو مراد راز صاحب نے کھڑے ہو کے مبارک دی، راجہ بشارت صاحب نے مبارک دی، اسلم اقبال نے مبارک دی۔ تو جب میٹنگ نہیں ہوئی تو یہ کھڑا ہونا اور کھڑے ہو کر مبارک دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے گیٹ سے ریکارڈ اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے یہ بات ثابت کی الیکشن کمیشن کے سامنے کہ اس طرح کی کوئی میٹنگ 1 اپریل کو نہیں ہوئی، اور تحریک انصاف کو ہم نے مجبور کیا کہ انہوں نے اپنی درخواست واپس لی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پرویز الہی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ یہ بہت افسوسناک امر ہے کہ آپ ایک ملک کے سب سے بڑے فورم کے سامنے جو الیکشن کو اور الیکشن کے معاملات کو سپروائز کرتا ہے اس کے سامنے آپ غلط بیانی کریں۔ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ یہ جھوٹی میٹنگ کا حوالہ دے کر کہیں کہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی؟ ہمارا الیکشن کمیشن کے سامنے جو کیس ہے وہ ایک لائن کا کیس ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ان 25 اراکین کو پارلیمانی پارٹی کی طرف سے پرویز الہی صاحب کو ووٹ ڈالنے کی ہدایت تھی یا نہیں تھی؟ اگر اس کا جواب ہاں میں آتا ہے کہ یہ ہدایت تھی تو پھر تو یہ انحراف ہے، ان 25 اراکین کے اوپر 63A لگتا ہے۔ مگر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایت تو بہت دور کی بات ہے، پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی،
تو میٹنگ ہوتی تو اس میں ہدایت جاری ہوتی، تو پھر کس بات کا انحراف اور کس بات کی ہدایت؟ تو یہ کیس بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور میں ہمارے وکلا جنہوں نے 6 دن بحث کی، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ نہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی، نہ پارلیمانی پارٹی نے کوئی ہدایت جاری کی پرویز الہی کو ووٹ ڈالنے کی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے یہ دھوکہ کیا ہے پرویز الہی کے ساتھ۔ ایک شخص کو پہلے نامزد کیا، پھر اس کو ووٹ ڈالنے کی ہدایت جاری نہیں کی، پھر الیکشن کمیشن کے سامنے غلط بیانی کی کہ ہم نے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ 1 اپریل کو کی تھی۔ میں چیلنج کرتا ہوں، میں نے ریکارڈ نکلوایا ہے، کوئی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ 1 اپریل کو نہ 7 کلب پہ ہوئی نہ 8 کلب پہ ہوئی۔ میں چیلنج کرتا ہوں، ہم نے اگر یہ ہوئی ہوتی تو عمران خان صاحب حلف نامہ سائن کرتے اور ایفیڈیوٹ جمع کراتے۔ تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس لیے میں کہوں گا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ یہ من گھڑت اور بالکل بے بنیاد افواہیں کہ پنجاب حکومت کا خاتمہ ہو گیا، 25 اراکین ڈی سیٹ ہو گئے، ان کا ووٹ نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا، بھائی ثابت کرنا ہوگا نا۔ جو سپریم کورٹ کا ایڈوائزری اوپینین ہے اس کا اطلاق تب ہوتا ہے جب ان 25 اراکین کے اوپر آپ یہ ثابت کریں گے کہ ان کو ڈائریکشن تھی اور اس ڈائریکشن کی خلاف ورزی کی گئی۔ میں بالکل واضح طور پہ قانونی نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب اگر آپ نے اپنی کاغذی کاروائی پوری نہیں کی، قانونی کاروائی پوری نہیں کی، غلط بیانی سے کام لیا، تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ 25 اراکین ڈی سیٹ ہو جائیں یا یہ گھر چلے جائیں یا ان کے خلاف آپ ڈیفیکشن کلاز لگا دیں۔ تو یہ بالکل ناممکنات میں سے۔ فرض کر لیجئے ایک اور ڈیبیٹ ہے نمبر گیم، میڈیا پہ ایک طرف کچھ نمبر چل رہے ہیں، کچھ دوسری طرف دوسرے نمبر چل رہے ہیں۔ ایک اور بات واضح کر دوں، خدا نہ خواستہ اگر یہ ثابت کر دیتے کہ پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن تھی اور انحراف کیا گیا ہے، جو کہ ایسی بات ہے نہیں، تو مسلم لیگ کے 5 منحرف اراکین کو نکال کے ہماری تعداد ہے 160 میرے بھائی حسن مرزا صاحب تشریف رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں، ان کی تعداد ہے 7، ہم 167 پہ آ جاتے ہیں۔ جگنو محسن صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، 4 آزاد اراکین ہیں، جگنو محسن صاحبہ، احمد علی اولک صاحب، قاسم لنگا صاحب اور بلال وڑائچ صاحب، یہ 4 آزاد اراکین ہو گئے، تعداد ہو گئی 171۔ اس میں ایک ووٹ ایڈ کر لیجئے پاکستان راہ حق پارٹی کا، معاویہ اعظم صاحب کا، تو یہ تعداد بن گئی 172۔ اب اگر 25 اراکین کے اوپر لیٹ سپوز بہت کوئی بدقسمتی ہو اور یہ جو قانونی نقطہ میں نے بتایا ہے یہ نہ ہو، تو تحریک انصاف کی تعداد بنتی ہے 158۔ 158 میں 10 ووٹ آپ چودھری پرویز الہی صاحب کے ایڈ کر لیں، ڈپٹی سپیکر کو نکال کے، تو یہ تعداد آ جاتی ہے 167 کے اوپر۔ ہماری تعداد ہے 172، نہیں وہ ڈال کے 172، نہیں وہ ایڈ کیا ان کو۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر چانڈیا صاحب کا ووٹ کاؤنٹ کر لیں 173 ہو جاتی ہے، 173 باجا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، 173 اور ادھر ہے 167، 168 کر لیں، 168 اور 173 یہ 5 کا فرق ہے، اور اگر ہمارے 5 اراکین واپس آ گئے تو ہم 178 پہ کھڑے ہیں، 178 اور 168 10 کا پھر بھی فرق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ تب ہے کہ جب یہ ثابت کریں کہ پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن تھی۔ ہمارے اگر برے سے برا کیس بھی ہو، ہماری واضح برتری ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب پہ حکومت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور حمزہ شہبازی وزیر اعلیٰ رہیں گے، باقی کسی کی خواہشات پہ پابندی ہم نہیں لگا سکتے۔ لوگوں کی وہ سنا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ادھر تو لاکھوں خواہشیں ایسی ہیں، اب کیا کریں؟ بزدار کا دل کرتا ہے میرا اسپینش ولا ہو، بن گیا 70 کروڑ کا۔ بشرا صاحبہ کا دل کرتا تھا کہ مجھے ہار، گھڑیاں، ہیرے جواہرات مل گئے۔
ان کا دل کرتا ہے عمران خان صاحب کا کہ میں پورے ملک میں آگ لگا دوں، وہ انشاءاللہ نہیں لگانے دیں گے. ہر خواہش پوری ہونے والی نہیں ہوتی. ہیرے جواہرات تک پھر بھی چلیں، قوم نے برداشت کیا آپ کو، اس کی بھی تحقیقات کر رہے ہیں. تو یہ خواہشات ہیں جو کہ لامحدود ہیں، یہ پوری نہیں ہونے دیں گے. حکومت انٹیکٹ ہے اور انشاءاللہ رہے گی. میں ریکویسٹ کروں گا جگنو محسن صاحبہ سے کہ وہ تھوڑی سی بات کریں. شکریہ ادا. میں تو یہی کہوں گی کہ اچھا آ رہا ہوں جی، آہستہ آہستہ میں ادھر ہی بڑھ رہا ہوں. حکمرانی لگی. جی، میں تو صرف یہی عرض کروں گی کہ حکومت قائم ہے، انشاءاللہ قائم رہے گی. اور میری طرح کے جو اراکین ہیں جن کو ابھی عطا تارڑ صاحب نے گنا دیا آپ کے سامنے، وہ ثابت قدم ہے اور انشاءاللہ پنجاب حکومت چلتی رہے گی اور قائم رہے گی. جس کا مجھے بہت افسوس ہے ایز اے گراس روٹس تمام اتحادی بھی ان کے ساتھ ہیں. ہم گزر ہے، یہ سپورٹسمن سے تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. مجھے میری گزارش ہے یہ اپوزیشن سے، اپوزیشن لیڈران سے، کہ خدارا اس عوام پہ رحم کھائیں جو بھی جس نے بھی آپ کو ووٹ تھوڑا بہت دیا ہے، اور باقی لوگوں پہ رحم کھائیں، کیونکہ ہم لوگ متحمل نہیں ہو سکتے اس کنفیوژن کے. جیسے کہ عطا تارڑ صاحب نے فرمایا، کام رکے ہوئے ہیں، ڈیولپمنٹ ورکس رکے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو ہم کیا کہیں جو آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے معاملات ہیں روز مرہ کے، اور ان کی وجہ سے کام رکے ہوئے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے اور میری یہ امید ہے کہ کوئی تو ترس کھائے گا ان لوگوں پہ جن کی زندگی ایک بدترین کرب میں مبتلا ہے اس وقت. اور انشاءاللہ ہم لوگ ثابت قدم ہیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور عطا نے آپ کو گنتی کروا دی، اس میں بالکل کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو. حسن صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی سینٹر سٹیج آ جائیں. چانڈی والا اچھا یاد کرایا. بہت شکریہ جی. میرے سے پہلے عطا صاحب نے، اویس لغاری صاحب نے بھی شاید میرے سے پہلے بات کی ہے جی، اور جگنو محسن صاحبہ نے بھی. گزارش یہ ہے جی کہ اس فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ملکی سیاست پہ اثرات پڑے ہوں گے وہ تو اپنی جگہ، اور اس پہ آگے چل کے کیا فیصلے آتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ تو نہیں ہے، ایک رائے ہے. اور اس سے جو پی ٹی آئی اور تحریک انصاف اور خاص کر کے خان صاحب جس طریقے سے وہ، میرے پاس اب وہ پراپر لفظ تو نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے برے طریقے سے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں. اور ارشاد اور مینو انج لگتا ہے کہ جس طرح چوری صاحب دا جو کردار سی، وہ بیچارے بھولے آدمی نے، ایک تو عمر دا تقاضا ہے
اور ایک انہوں نے ساری عمر اپنے ہاتھ نال کر کے نہیں کھادی, انہوں نے بنی بنائی مل جاندی سی, پہلی دفعہ تھوڑی جی کرنی پئی ہے اور وہ اس فارمولے تے رہے نے کہ ککھ نہیں رہا ساڈا تے تیلا نہیں رہن دینا اگلے دا. اور اس واری بدقسمتی نال پاکستان انہوں دی سٹیک تے سی. انہوں نے اج گورنر صاحب دا جڑا بیان سی صبح, سابق گورنر وہ 2 ہفتے دے جڑے گورنر صاحب سن, وہ اج فرما رہے سن کہ عثمان بزدار دا استعفی نہیں سی, اور میں انہوں نے کہاں گا کہ وہ آن اور فلفور اپنا دفتر سنبھالن اور اپنا کام شروع کریں. میں چودھری صاحب نو کہاں گا کہ ہن تانوں عمران خان صاحب دی نیت دا تے پتہ چل گیا ہوئے گا کہ تانوں اس جگہ تے لیا کے کھلار کے اج کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار دا ریزائن نہیں سی. اے پہلی دفعہ میں ویکھیا ہے, ہمیشہ سنی دا سی کہ جس شخص نو اللہ تعالیٰ عزت نہیں دینا چاہتا نا, پوری دنیا بھی مل کے انہوں عزت نہیں دے سکتی. اور میں سمجھنا وا کہ میاں نواز شریف صاحب لئی یہ بہت ہی مشکل فیصلہ سی جڑا کہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب دے بڑا ہی مشکل فیصلہ انہوں نے کہنے تے تسلیم کر لیا, اور اپوزیشن انہوں نے پلیٹ وچ رکھ کے پنجاب دی وزارت اعلیٰ بھی دے رہی ہے اور انہوں نے مستقبل وچ مضبوط ہون لئی سپیس بھی فراہم کر رہی ہے. لیکن انہوں نے وہ نہیں لئی. انہوں نے چونکہ عزت راس نہیں سی آ رہی اور انہوں نے رسوا اپنے بچیاں دے ہتھوں ہونا سی, وہ ہوئے نے. ساری دنیا نے ویکھیا کہ انہوں نے وہ سائیڈ چوز کیتی ہے جیڑی ہاری ہوئی سی. جس لشکر دا سپاہ سالار سرنڈر کر چکے آئی اندر انہوں نے شمولیت کیتی, اور جو نتیجہ نکلیا پارلیمان دی عزت جیڑی ہے وہ انہاں دو تے لائی. نان ممبرز نو ہاؤس دے اندر انٹر کیتا, ممبران دے اتے تشدد کیتا, پارلیمنٹ دی سپرمیسی جیڑی ہے انہوں دا تے لایا. ڈپٹی سپیکر کسٹوڈین آف دی ہاؤس اس دے اتے تشدد کروایا گیا. یہ ساریاں چیزاں تاریخ دا حصہ بنن گیاں, اور جس الفاظ نال چوہری صاحب نو تاریخ یاد کرے گی میں سمجھنا کہ وہ اتنے انہوں نے اپنی سیاست مکا دیتی. بڑی تفصیلاً گفتگو سارے دوستاں نے کیتی ہے, اور میں بھی اسے چیز نال اپنی گفتگو نو اختتام تے لے جانا کہ انشاءاللہ تعالی آن والا وقت وہ غریب عوام دا ہے, وہ پاکستانیاں دا ہے, وہ پنجاب دے رہن والیاں دا ہے, اور عمران خان صاحب دے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکے ہیں. وہ اپنے منطقی انجام نو پہنچ رہے ہیں, کیونکہ اس ملک دے اندر جلاؤ گھراؤ دی سیاست دی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس ملک دے اندر دہشت گرداں دی کوئی ایکسٹریمزم دی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے, اور کوئی بھی آن والا وقت جڑا ہے وہ خان صاحب نو سپیس نہیں دے رہا. بہت شکریہ. کوئی قانونی یا آئینی راستہ آپ کے پاس, آپ کوئی آپشنز ہیں جو آپ ابھی چھپا کے بیٹھے ہیں اور مستقبل قریب میں آپ ان کو لائیں گے تاکہ اس آئینی اور سیاسی بحران سے صوبے کی عوام کو نکالا جا سکے؟ جو بھی آئینی ہمارے پاس رستہ ہے وہ عطا صاحب نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے, اور جو بھی ہوتا رہے گا رستہ ہم اس رستے کے اوپر انشاءاللہ اس کو اپناتے رہیں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ خود غرضی کی انتہا ہے, یہ خود غرضی کی انتہا ہے کہ نہ پاکستان کی پرواہ کرو نہ پنجاب اس کے کسی صوبے کی پرواہ کرو, ان کو تنگ کرتے رہو, عوام کو تنگ کرتے رہو, میں نہیں ہوں تو کوئی اور بھی نہیں ہے, اس کو کھینچتے رہو. پہلی تاریخ تک ان اینی کیس اس کے 25 دن پھر وہ دانتوں والے ڈاکٹر کے پورے ہو جائیں گے, جب وہ پورے ہو جائیں گے پھر گورنر آ جائے گا, پھر کابینہ. لیکن کیا قصور کیا پنجاب کی عوام نے؟ جتنے ہمارے سبسڈی کی پروگرامز ہیں, ہمارے جتنے بھی کابینہ کے فیصلے ہیں, جو شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب مکمل طور کے اوپر وفاق اور صوبے کے اندر ہم آہنگی کے بعد لے کے آنا چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے, ایلائز آن بورڈ ہیں, بڑے سبسڈی کے پروگرامز پورے کر دیے گئے ہیں آتھر. ان کا کس نے ان کو حق دیا ہے کہ غریب کی جیب سے 5 روپے بھی تم دور کر کے حکومت کی طرف سے رکھو؟ یہ تو آئین کی, اب آئین تو رہ نہیں گیا نا ان کے سامنے.
تو اب انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت لے کے آئے گا جی جلدی، جب پورے سوئنگ میں حکومت کام کرے گی. میرا آپ سب سے یہ سوال ہے کہ ابھی تو ہم نمبر 1 کے حوالے سے بات کریں اور اس کی گورنمنٹ کی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن عوام کا جو اصل کنسرن ہے وہ مہنگائی سے. ڈالر 200 تک چلا گیا ہے. مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے؟ آپ کو کوئی اسٹریٹجی ایسی بنا لی آپ سب نے مل کر؟ جی وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی اصل اور اونلی کنسرن مہنگائی سے ہے. وہ دن رات مہنگائی کے اوپر میٹنگز ہو رہی ہیں. ہم سب بیٹھ کے دن میں 8-8 گھنٹے تمام اس کی پالیسی میکنگ کے اندر لگے ہوئے ہیں. افسر کام کر رہے ہیں اور جلد انشاءاللہ آپ کو دکھائی دے گا کہ حکومت اپنے پورے ایلائز کے ساتھ مل کے اس قسم کے پروگرامز لانچ کرے گی جو عوام کی مہنگائی کو ریلیف انشاءاللہ دیں گے. میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے کہا کہ ٹیکنیکل پوائنٹس پر آپ جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں کہ ان کو ڈائریکشن یہ تو حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کارکنوں نے آپ کو جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے کے لیے ووٹ دیا ہے افضل شہباز کو، تو ڈیفیکشن کلاس ان پہ جو وہ لگتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج پریس کانفرنس کی ہے شفقت سلوک صاحب نے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت جو ہے وہ ہم سے بات کرے الیکشن ڈیٹ کا اعلان کر دے تو ہم ای وی ایم اور اوورسیز ووٹنگ کے لیے ہم سے بات کے لیے تیار ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹنگ کے حوالے سے ایک کلیئر ڈائریکشن اور ہدایت کا موجود ہونا ضروری ہے. کیا وہ ہدایت جاری کی گئی تھی؟ اس کا جواب ہے نہیں. اور عائشہ گل علیہ کا کیس جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اس میں یہ درج ہے کہ آپ کو تحریری ہدایات جاری کرنی پڑے گی، نمبر 1. نمبر 2 ایک اور کیس ہے ثاقب نثار صاحب کا، فل کورٹ کا وہ فیصلہ ہے جس میں جے یو آئی ایف کا الیکشن تھا اور لاسٹ منٹ پہ بوائکاٹ کیا گیا. بوائکاٹ کا بتایا نہیں گیا. آپ کے سوال کا جواب میں یہ دوں گا اگر ان 25 پہ لگے گی ڈیفیکشن کلاس تو ان 160 پہ بھی لگے گی. انہوں نے بھی پرویز لائی کو ووٹ نہیں دیا. یہ میری بات سمجھیں آپ کہ 160 اراکین نے اگر پارٹی کی ہدایت یہ تھی کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے پرویز لائی کو تو پھر 160 لوگوں نے پرویز لائی کو ووٹ نہیں دیا. پوری کی پوری پی ٹی آئی پہ ڈیفیکشن کلاس رکھتا ہے. 160 لوگ گھر جائیں گے کیونکہ انہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ایبسٹین کیا. ہمارے لیے ون ون سچویشن ہے. اگر پی ٹی آئی یہ مان لے کہ پارٹی کی ہدایت موجود تھی اور الیکشن کمیشن کی فرض کرے مان لے تو پھر ڈیفیکشن کلاس 100 تقریباً 90 لوگوں پہ لگے گا. 190 لوگوں پہ ڈیفیکشن کلاس لگے گا. مگر ہمارا کیس یہ ہے کہ پارٹی کی ڈائریکشن موجود نہیں تھی. ڈائریکشن کا موجود ہونا ضروری ہے، ہدایت کا موجود ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر 63A1 آپریشن میں نہیں آتا. جب وہ نہیں آتا تو پھر سپریم کورٹ کے ایڈوائزری اوپینین کا اطلاق ان 25 اراکین پہ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان 25 کو گھر بھیج دیں اور 160 کو بچا لیں. پھر سب کو گھر جانا ہوگا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ پارٹی کی ڈائریکشن تھی. مگر کیونکہ ایک فرضی میٹنگ ہوئی جس میں فرضی مراد راس نے مبارک دی، جس میں فرضی راجہ بشارت نے مبارک دی پرویز علیہ صاحب کو، اور ایسے لوگ مبارک دے رہے جو موجود ہی نہیں ہے، تو مبارک تو اب کی تب بھی نہیں بنتی تھی اب بھی نہیں بنتی. اور جو آپ نے بات کی دیکھیے الیکٹورل ریفارمز ہماری ترجیح ہے، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. مگر تحریک انصاف ایک طرف صدر کو کہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ صدر پاکستان ملک سے باہر نہیں جا رہے. خدا نہ خواستہ میں نام نہیں لوں گا، اگر کسی اور ملک کا سربراہ یا ہیڈ آف اسٹیٹ فوت ہو جائے اس کے افسوس بھی نہیں جاتے. آپ اس شخص کی عقل دیکھیں اور اس کی ملک کے ساتھ محبت دیکھیں. یہ اتنا بڑا مفاد پرست ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان اس کے لیے کچھ نہیں ہے، آئین پاکستان اس کے لیے کچھ نہیں ہے. عمران احمد نیازی کا ذاتی ملازم اور ذاتی نوکر بننے کو وہ تیار ہے کہ میں اپنے آقا کو خوش کر لوں. ہمارے فارن ریلیشن خراب ہوتے ہیں تو وہ آئین پہ آپ آئین سے انحراف کریں تو کوئی حرج نہیں، آئین کے غدار بنے تو کوئی حرج نہیں. تو یہ ان لوگوں سے کون بات کرے گا؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں اتنے بد کردار لوگ نہیں آئے کہ جنہوں نے آئین کو داؤ پہ لگا دیا وہ اپنی ذاتی انعام کی تسکین کے لیے، اور پاک بات بن کے جلسوں میں کہیں اور وہاں پہ قرآن کی آیتیں پڑھیں اور امر بالمعروف کا وہاں پہ لیکچر دیں اور اپنے گھر میں ہیرے جواہرات جمع کیے ہو. یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان سے تب تک بات نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی راہ راست پہ نہیں آئیں گے. تو ان سے کون بات کرے گا اور کیوں کرے گا؟ میں صرف آدھا منٹ اس کے اوپر اور آپ کو سمجھاؤں. دیکھیے پاکستان کے تمام اداروں نے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو یا سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو یا کوئی بھی عدالت ہو، انہوں نے فیصلہ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر کرنا ہوتا ہے.
عمران خان کی تقریر کے اندر بلند بانگ دعووں کی بیسس کے اوپر نہیں کرنا ہوتا. ایویڈنس کی بیسس کے اوپر الیکشن کمیشن ہمیں پوری امید ہے کہ ایویڈنس کی بیسس کے اوپر یہ فیصلہ ہوگا, اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس بھی ایویڈنس کی بیسس کے اوپر کرتی ہیں. یہ نااہل ہیں, انہوں نے اپنا کام درست جس طرح پاکستان کو نہیں چلایا, اپنی پارٹی کو بھی نہیں چلا سکتے. نہ انہوں نے کوئی اختیارات دیے کسی کو, نہ کوئی انسٹرکشنز دی, اور جس طرح عطا صاحب نے کہا یہ اس کا ایویڈنس بیسڈ فیصلہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئے گا, اور اس کے اندر ان 25 اراکین کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا ہماری امید. عطا صاحب یہ بتائیے گا, آپ کیونکہ وکیل بھی ہیں, تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ یا ڈائریکشن جو ہے جسے کہا جا رہا ہے, اس حوالے سے جو 163A ہے وہ بھی حذف ہو گیا آئین سے, اور دوسرا 195A وہ بھی عدم اعتماد کے حوالے سے, اس میں کیا پارلیمنٹ غور کرے گی, یا آپ کی حکومت یا آپ کے جو اتحادی ہے اس حوالے سے بھی کوئی لیگل اوپینین دے گی؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا خواجہ صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے آئین کی کچھ شکوں کے اوپر سپریم کورٹ سے تشریح کرنے کا کہا, اور تشریح اور عمل درآمد میں فرق ہے. ایک ایڈوائزری اوپینین آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے, پارلیمنٹ اس پہ قانون سازی کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈوائزری اوپینین آ گیا ہے اور سپریم کورٹ نے تشریح کر دی ہے, اس پہ ہم قانونی مشاورت کریں گے کہ ہمارا اس ریفرنس کے حوالے سے آگے وے فارورڈ کیا ہے اور اس پہ آگے لاہے عمل کیا ہونا چاہیے. تو یہ قانونی نقطہ وفاقی وزیر قانون سے بھی میری بات ہوئی, ہمارے قانونی جو مشیر ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے. اس پہ ہم لاہے عمل بنا رہے ہیں کہ ہمارا آئندہ کا اس پہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. مگر ہم دوبارہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے جو یہ 25 اراکین ہیں اس پہ اس کا اطلاق اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ قانون ہمیشہ پراسپیکٹو ہوتا ہے, ریٹروسپیکٹو نہیں ہوتا. قانون کا اطلاق آنے والے وقت پر ہوتا ہے, گزرے ہوئے وقت پر نہیں ہوتا. تو یہ ایک اور نقطہ ہے جس کی مدد سے میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے 25 اراکین سیف. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ وفاق میں بھی ایک ساتھ ہیں, حسن مرتضیٰ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, عمران خان جلسے کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے تو میں جلسے ختم کر دوں گا اور سکون سے بیٹھ جاؤں گا. تو اس حکومت کو آپ کتنا ٹائم دیکھ رہے ہیں, یہ حکومت کتنے ٹائم تک چلے گی جو اس وقت آپ کی حکومت بنی ہوئی ہے وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی؟ میں چلا جاؤں, آپ کہہ رہے ہیں بیٹھا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2023 تک چلے گی یہ حکومت, اور ہم جو چیلنجز ہیں اس کے وقت ہمارے لیے وہ حکومت سے بڑھ کر ہیں, وہ پاکستان کے لیے ہیں. ہمیں مشکل فیصلے بھی لینے پڑے تو یہ 2023 تک چلے گی حکومت انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی, تھینک YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.